شرم کر اور سمجھ ذرا، میرا نبی حضور کی کوئی سگی بہن نہیں. میں تو کہتا ہوں دنیا کو حضور کی سیرت سکھاؤ. یہ جو بھونک رہے ہیں نا میرے نبی پہ، انہیں اوقات یاد آ جائے گی. انسانیت کا فرد کامل اگر کوئی ہے تو صرف میرا نبی ہے. بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد. سنیں ذرا، اس دور کی کہانی ہے جب بیٹیاں پاپ سمجھی جاتی تھی، جب کوئی سگی بہنوں کو بہن کہنے تیار نہیں ہوتا. اور میرے نبی کی کوئی سگی بہن ہی نہیں تھی، اکلوتا ہے میرا نبی. رب نے در یتیم بنایا ہے، در یتیم. کوئی سگا نہیں میرے نبی کا. جانتے ہو حضور اپنے آرام گاہ میں، خیمے میں، ایک جنگ ہوئی. جنگ کے نتیجے میں جو دشمن تھے کچھ بھاگ گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے. سنتے رہیے، قیدی بنا لیے گئے. جب قیدی کچھ لوگ بنا لیے گئے تو جو قیدی بنائے گئے نا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. آقا کریم نے اعلان فرمایا جسے اپنے قیدی آزاد کرانے وہ فدیہ دے، اتنا پیسہ دے جو رقم مقرر کی ہوئی، اور اپنے قیدی بلا کے لے جائے. اتفاق دیکھیے کہ جس قبیلے سے جنگ ہوئی تھی وہ قبیلہ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ کا تھا. ٹھیک ہے جی، کس کا؟ حضرت شیمہ. یہ سگی بہن نہیں ہے، یہ حضور کی دودھ والی بہن ہے، رضائی بہن. یعنی اس ماں کی بیٹی ہے جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا. اس ماں کی نہیں جس نے پیدا کیا تھا، اس ماں کی بیٹی ہے جس نے صرف دودھ پلایا تھا. ان کے کچھ قیدی آ گئے. لوگ چندہ کرتے 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 حضرت شیمہ کے دروازے پہ آ گئے. کون ہے؟ شیمہ چندہ. کس چیز کا؟ قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، جنگ ہوئی تھی، انہیں آزاد کرانا ہے. آپ پوچھتی جنگ کس سے ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ سے ہوئی ہے. جیسی اتنی بات سنی نا حضرت شیمہ کی کانوں میں یہ نام گزرا نا، زمین پہ یہ نام کسی کا تھا ہی نہیں. فوراً آنکھوں میں چمک آ گئی. کہنے لگی ایک بار پھر بتانا. کہا محمد ابن عبداللہ سے. کہا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے گئے؟ کہا ہاں وہی ہے. کہ ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ کہا ہاں. کہا ماں کا نام آمینہ ہے؟ کہا ہاں. کہنے لگی پھر دوپٹہ اوڑھا باہر آ گئی. کہنے لگی اب چندہ نہ کرو، مجھے اس کی چوکھٹ پہ لے چلو. چندہ نہ کرو، مجھے لے چلو. سب نے کہا سن، اتنے قیدی پکڑ رکھے ہیں، اتنے بڑے لشکر کو اس نے ہرا دیا، اور تو کہہ رہی ہے مجھے لے چلو. فرماتی تم نہیں جانتے ہو وہ رشتے میں میرا بھائی لگتا ہے، وہ رشتے میں میرا بھائی لگتا ہے. کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہا وہ ایسے نہیں چھوڑے گا. فرمانے لگی لے کے چلو نا. بھائی کی بارگاہ میں دولت کا سکہ نہیں، بہن کی جھولی کا سکہ چلے گا. بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اتنا ناز کرتی ہے. اگر بھائی سگا بھائی ذرا سا سیکریٹری بن جائے، پورے محلے میں کہتی ہے میرے بھائی نے ممبرشپ کا الیکشن جیتا ہے. پردھان بن جائے، سب سے کہتی میرا بھائی پردھان ہے. منتری بن جائے، پورے علاقے میں کہتی ہے میرا بھائی منتری بن گیا ہے. بھائی حافظ قرآن بن جائے، پکڑ پکڑ کے بتاتی ہے یہ جو نعت پر لگا کے نا یہ میرا بھائی ہے، یہ جو تقریر کر لگا کے یہ میرا بھائی ہے. بھائی ذرا سی اونچائی پہ آ جائے، بہنیں کتنے فخر سے کہتی ہے یہ میرا بھائی ہے. جس نے فرسٹ نمبر حاصل کیا ہے یہ میرا بھائی ہے، جس نے ایم اے کیا ہے یہ میرا بھائی ہے. اتنا ناز بہنوں کو ہوتا ہے. حضرت شیمہ نے کہا تھا مجھے لے کے چلو، وہ میرے بھائی لگتے ہیں. پہلے تو یقین نہیں کیا، لوگوں نے کہا چلو لے کے چلتے ہیں. جانتے ہو حضرت شیمہ چونکہ دیہات کی رہنے والی ہے، آقا کریم کی چوکھٹ پہ جا رہی ہے. اب وہ دور نہیں تھا کہ کوئی آقا کی راہ میں کانٹے ڈال دیتا. اب وہ وقت بھی گزر چکا ہے، اب کوئی کوڑا نہیں ڈال سکتا ہے. اب دیوانے تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اب حکم بدل چکا ہے. اور محبوب سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں آؤ گے، پہلے غسل کرو گے، 2 رکعت سجدہ شکر ادا کرو گے، اس کے بعد صدقہ کرو گے، پھر محبوب تک آؤ گے. اب حکم بدلا جا چکا ہے. لیکن حضرت شیمہ آ رہی ہے، اس خیمے تک آئی ہے جہاں میرے نبی آرام فرما ہے. قبیلے والے ساتھ ساتھ ہیں. حضرت شیمہ آگے آگے ہے. جب حضور کے خیمے میں جانے کی کوشش کی، دیوانوں نے تلواریں لگا دی. آواز دے کے کہا خبردار دیہاتی عورت، کدھر منہ اٹھائے جا رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے یہ رب کے محبوب کی آرام گاہ ہے، یہاں سر اٹھا کے نہیں سر جھکا کے چلا جاتا ہے. جب اتنا سنا ہے حضرت شیمہ نے کہا خلو سبیلی، میرا راستہ خالی کرو.
کہا کس لیے؟ کہا میں تمہارے پیغمبر کی بہن لگتی ہوں۔ جیسے اتنا کہا کہ تلواریں تو تلواریں، نظریں بھی حیا سے جھک گئی تھی۔ کہا بتا تو صحیح پیاری، میرے نبی کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، تو کون ہے؟ کہا جاؤ ان سے جا کے کہتا ہوں تمہاری بہن ملنے کے لیے آئی ہے۔ ایک صحابی دوڑے، آقا خاتون ہے، دیہاتی عورت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ سرکار آپ کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، پھر یہ کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ذرا پوچھو تو صحیح، اگر میری بہن ہے تو کوئی نشانی ہے کہ نہیں؟ جب آئے ہیں پوچھنے کے لیے، بچی نے آستین اوپر کی ہے اور یہاں پہ دانتوں کے نشان دکھائے گئے۔ کہا جاؤ ان سے جا کے کہہ دینا بچپن میں کوئی کہہ رہی تھی جو وحدانیت کے خلاف جملہ میرے منہ سے نکلا، انہوں نے بچپن میں دانت گاڑ دیے تھے، مجھے اپنے بھائی سے اتنا پیار ہے، آج تک دانتوں کا نشان مٹنے نہیں دیا ہے۔ کہا دوسری نشانی اگر پوچھیں ان سے کہہ دینا وہ آئی ہے جو یہ تجھے گود میں لے کے کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمدا۔ کہا بس اتنا کہہ دینا۔ جب صحابی اندر آئے ہیں، آقا وہ جو دیہاتی عورت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، نشانی کے طور پہ دو دانتوں کے نشان ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے وہ آئی ہے جو لوری دے کے کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمدا۔ اتنا میرے نبی نے سنا ہے، اتنی تیزی سے اٹھے ہیں کہ نبوت والی چادر کاندھے سے سرک کے نیچے آ جاتی ہے۔ حضور نے دوڑ لگائی ہے، صحابہ آنے تو میری بہن آ رہی ہے، آنے تو میری بہن آ رہی ہے، آنے تو میری بہن آ رہی ہے۔ دوڑتے دوڑتے سرکار باہر تک آئے ہیں۔ حضرت شیمہ نے حضور کو دیکھا، حضور نے بہن کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں۔ آقا کریم نے سب کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ سرکار دیکھ کے بہن کو رو رہے ہیں، بہن دیکھ کے مصطفیٰ کو رو رہی ہے۔ اب جب اندر آ رہے ہیں، حضور کے ہاتھ میں بہن کا ہاتھ ہے، حضور کے ہاتھ میں بہن کا ہاتھ ہے۔ آقا کریم ہاتھ پکڑ کے آ رہے ہیں۔ جب بہن نے ہاتھ پکڑا کے قبیلے والے ہیں، سرکار نے مزمل والی چادر جس پہ رب کے سلام آتے تھے وہ زمین پہ ڈالی۔ کہا بہن اس زمین پہ بیٹھ جائیے۔ ہاتھ پکڑا کے خیال آیا ہے کچھ کہتی ہے آقا آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ کہا اچھا۔ حضور بہن کے ساتھ تنہائی میں گئے۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ بہن کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بہن نے دامن کی جھولی بنائی اور کہا تھا بھائی یہ جو قبیلے والے آئے ہیں انہیں یہ بتایا ہے کہ میں تیری بہن لگتی ہوں، میں نے پیسے نہیں لے کے آئی ہوں، آج بہن کی بات پوری رکھ کے اپنی بہن کی عزت بڑھا دینا۔ اتنا میرے نبی نے سنا ہے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آقا کریم نے کہا بہن اب یہ فیصلہ یہی نہیں ہوگا، اب یہ فیصلہ یہاں نہ ہوگا بلکہ تیرے قبیلے والوں کے سامنے ہوگا۔ رو کیوں رہی ہے؟ چولی پھیلا کے بھائی کو شرمندہ نہ کر۔ میرے نبی نے بہن کی جھولی کھول دی ہے۔ آقا کریم آئے ہیں، بہن کو اپنی چادر پہ بٹھایا، خود سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کون بیٹھا ہے؟ جس کے لیے مسجد اقصی میں سارے نبی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہ بہن کے آگے بیٹھا ہے۔ جو عرشوں پہ گیا کہ فرشتوں نے ہاتھ باندھے ہیں، وہ بہن کے آگے بیٹھا ہے۔ جو جنت میں جاتا ہے انہیں سلامی دے رہی ہے، وہ بہن کے آگے بیٹھا ہے۔ دو زانو بیٹھ کے کہتے ہیں اب بتا شیما کیا چاہیے؟ بھیا میرے کچھ قیدی ہے جو آپ کے پاس ہے، میں لینے آئی ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ آج تک میں نے جو کیا ہے تم سے مشورہ لے کے کیا ہے، لیکن آج میری بہن آ گئی ہے، آج مشورہ نہیں لوں گا۔ جتنے قیدی ہیں لا کے بہن کی جھولی میں ڈال دو، سارے بہن کے نام پہ قرآن ہے، سارے قیدی لا کے ڈالے گئے۔ کہا بلال تو تو میرا وزیر خزانہ ہے، دیکھ میرے پاس کتنی دولت ہے، چند بکریاں اور کچھ پیسے تھے، آقا نے وہ بھی بہن کی جھولی میں ڈال دیے۔ جب اتنا دے کر کے بہن جانے لگی، صحابہ کہتے آقا اس سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے لیے اتنا کر لگے ہیں۔ آقا فرماتے صحابہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں اگر بہنیں دروازے پہ آ جائیں خالی نہیں جانی چاہیے، خالی جھولی لے کے آئے جھولی بھر کے جانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ